كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، یہ آسمان اور یہ زمین بہت پرانے ہیں، لاکھوں سال ان کو گزر چکے ہیں. اس آسمان نے اپنے نیچے ایسی ایسی ہستیاں بھی دیکھی، جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو بادلیں بھی ان کے ساتھ چلتی تھی کہ ان کے اوپر سایہ ہو تاکہ ان کو گرمی نہ لگے. اس زمین نے اور ان پہاڑوں نے ایسی ایسی ہستیاں دیکھی کہ پہاڑ اگر دیکھ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہستی آ گئی ہے اور یہ شخصیت آ گئی ہے، تو وہ پہاڑ بھی جھوم رہا ہے، اور دیکھ دیکھ کر کے وہ پہاڑ بھی خوشی کرتا ہے. جیسے ہمارے پٹھان اور بلوچ کہتے ہیں بخیر راغلے، خوش آمدید، وشات کے، اور وہ پہاڑ دیکھ دیکھ کر کے جھومتا ہے خوشی کے مارے. تو میرے پیارے فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اسبت یا سبیل فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے سبیل پہاڑ صبر کر لو، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اور اس کا خلیفہ اول ابو بکر صدیق و شہیدان، دو شہید آ چکے ہیں. اس وقت یہ دونوں شہید نہیں تھے، لیکن آپ نے خبر دے دی کہ آگے جا کر کے یہ دونوں کے دونوں شہید ہو جائیں گے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا کہ زبان سے یہ بات نکل گئی آج کہ یہ دونوں شہید ہوں گے. وہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر محراب میں شہید ہو گیا، حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، 40 دن محصور رہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے اور آخری رکوع ہے، اور پہلے بار اس آیت کے اوپر آپ کا خون گرا. احد پہاڑ جب آپ کو دیکھتا ہے تو احد بھی خوشی کرتا ہے. بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ ھذا احد جبل یحبنا ونحن نحبه. یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. یہ احد پہاڑ ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے محبوب ہیں. کہیں غزوہ تبوک سے اور کسی بھی سفر سے دور سے آپ واپس آ گئے، دور دور سے جیسے احد کو دیکھا، اذ طلع علینا احد، احد پہاڑ کو دیکھا تو چہرے مبارک خوشی کے آثار آپ کی چہرے مبارک پر ظاہر ہوتے تھے. آپ کہیں گزر رہے ہیں، گزرتے ہی اچھی آواز آ گئی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دیکھنے لگے کہ یہ آواز، اتنی پیاری آواز کہاں سے آ رہی ہے، السلام علیکم ایھا النبی. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ. یہ جو پتھر ہے یہ مجھے جانتا ہے، میں محمد اس کو جانتا ہوں. یسلم علیہ واسلم علیہ. یہ پتھر مجھے سلام بھیجتا ہے، میں محمد اس کو سلام کرتا ہوں. دوستو، بات زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے آپ سے، صرف اتنی سی گزارش ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آسمان ہے، اس آسمان نے عجیب عجیب ہستیاں دیکھی اور اس زمین نے بہت کچھ دیکھا. اللہ تعالیٰ، آپ حضرات یہاں مبارک جگہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ کی زیارت آپ نے کی ہوگی. مدینہ مسجد نبوی کے پیچھے جو جنت البقیع کی 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہیں. اب ان کی قبریں مٹ چکی ہے، کوئی قبر آپ کو ملے گی نہیں. بہت کم شاذ و نادر کچھ قبروں کے آثار ظاہر ہے، ورنہ وہ ساری قبریں وہ مٹ گئی. یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ان میں یہ جو 10,000 صحابہ ہیں، ان میں 150 صحابہ وہ ہے کہ جن کی نماز جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی. اب آپ نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے اور اس دنیا کی زندگی نے اسے وفا نہیں کی. 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے اور اس زمین نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. زمین نے ان کو اپنے بغل میں لے لیا. آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے بڑے بڑے آسمان اس دنیا کے اندر موجود ہے، یہ آسمان محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی مقابلہ نہیں کر سکتے.
یہ ساری ہستیاں آ بھی گئی اس دنیا میں، چند دن کے لیے واپس چلے گئے۔ چٹائی پر جب آپ سو گئے، سو کر کے جیسے اٹھے تو جسم مبارک پر چٹائی کے آثار تھے، ایسے جسم مبارک اس کے دب کیا تھا۔ حضرت عمر دیکھ کر کے رونے لگے، آنسو آ گئے کہ حضرت اگر آپ اجازت دے دیں آپ کے لیے سہولتوں کا، قالینوں کا انتظام کریں۔ فرمایا مالی الدنیا وما انا للدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ عمر ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہو گئے، ہم تو مسافر ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں عرب لوگ نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا کذا الدنیا نزول وارتحال۔ ہم چند دن یہاں مہمان ہیں اور مسافر ہیں۔ مسافر تھکتا ہے تو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر راحت حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہاں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کے بعد اٹھ کر کے تھوڑی راحت کے بعد پھر آگے جاتا ہے، اپنی منزل مقصود کے لیے سفر کر رہا ہے۔ یہ ہم لوگ سب مسافر ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اس دنیا کے اندر ہم سب مسافر ہیں، اور مسافر کہیں تھکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے۔ یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرت ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو کچھ آپ بوئیں گے نا، یہاں جو کچھ آپ بوئیں گے اس دنیا کے اندر وہی فصل۔ اگر آپ گندم کی بیج زمین کے اندر ڈالیں گے تو آپ کی زمین سے گندم نکلے گی، جو اگر ڈالیں گے تو جو نکلے گی، خربوزہ تو خربوزہ اور تربوزہ تو تربوزہ، کوئی بھی بیج بو گے۔ نیکیوں کا بو، نیکیوں کا بیج اگر آپ یہاں ڈالیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکیاں اگر یہاں آپ کریں گے تو نیکیوں کا بدلہ آپ کو جنت کی شکل میں، اللہ کی زیارت کی دیدار کی شکل میں اور انبیاء کی رفاقت کی شکل میں۔ نیکیاں کرو گے تو ان کا نتیجہ یہی ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر بھلائی کرو گے تو بھلائی آپ کو ملے گی، اور برائی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر برائی کرے گا تو اس برائی کو بھی اسی طریقے پر دیکھے گا۔ یہ دنیا ہے تیاری کے لیے۔ اس دنیا میں جتنا ساتھیوں کو یہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو۔ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو۔ آپ کو یہاں 100 سال رہنا ہے، 200 سال اگر آپ کو رہنا ہے تو پھر اتنی محنت کرو۔ سفر جتنا ہو، مختصر سفر ہو اس کے لیے اتنی محنت، طویل سفر ہو اس کے لیے اتنی محنت۔ ہم لوگ حیدرآباد جاتے تو 1000 روپے بھی کافی، لاہور جاتے تو 5-10 ہزار تو کم از کم جیب میں ہو، اسلام آباد جاتے تو کم از کم وہاں 15-20 ہزار جیب میں ہو۔ قریب اگر آدمی جاتا ہے تو اس اتنے اعتبار سے تیاری کر لے۔ اس دنیا میں جتنا ساتھیوں کو رہنا ہے اتنا ہی اس کے لیے تیاری کر لیں، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے آخرت کے لیے اتنی ہی تیاری کریں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 40 سال کا ہوگا، کوئی 50 سال کا ہوگا۔ میں خود اس وقت 60 سال کے قریب پہنچ رہا ہوں، 57-58 میں جا رہا ہوں، لیکن یہ 57-58 اس طرح چٹکیوں میں گزر گئی۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 50، اس میں 60 اور 70 کے درمیان میں۔ عام طور پر لوگ 70 سال سے پہلے، آپ نے خود 63 سال میں اس دنیا کو چھوڑا، امت کو بتایا کہ میں نبی بھی 100 سال جہاں دنیا میں نہیں رہا ہوں تو شاید آپ 100 سال آپ کو نہ ملے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو 90 سال، 100 سال، 120 سال، 110 سال کسی کو مل جائے، وہ لاکھوں میں ایک بندہ ہوتا ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، آپ بھی دیکھیں کہ وہ کون سی ذات ہے جو باوجود چاہنے کے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہوں، میری اولاد، میں اپنی اولاد کو جوان دیکھوں، میں اپنے اولاد کو برسر روزگار دیکھ لوں، میں اپنے اولاد کو خوشی کی حالت میں دیکھ لوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں بوڑھا نہ ہو جاؤں، مجھے بڑھاپا نہ آ جائے، مجھے کمزوری نہ آ جائے، لیکن پھر بھی میں بوڑھا بنتا ہوں، پھر میں کمزور بنتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، لیکن پھر بھی میں بیمار ہوتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سردی برداشت ہو، اس قسم کی سردی نہ ہو، لیکن پھر بھی سردی آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی گرمی جو ناقابل برداشت ہو، یہ گرمی نہ ہو، لیکن گرمیاں بھی آتی ہے، سردیاں بھی آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں رزق میرے پاس وافر مقدار میں موجود ہو، دھڑا دھڑ میں جمع کروں، لیکن رزق میرے پاس جمع نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ ہمیں
یہ جو ساتھیاں بیٹھے ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خیبر پختون میں، بلوچستان میں کوئی بلوچستان کا، کوئی خیبر پختون کا ہے، کوئی کراچی کا ہے. آپ سے کم عقل لوگ ہوں گے، آپ سے سمجھ میں کم ہوں گے، عقل میں کم ہوں گے، تعلیم میں کم ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے وافر مقدار میں دنیا ان کے پاس موجود ہے. لیکن کتنے سمجھدار ساتھی ہے، لیکن ان کے پاس دنیا نہیں ہے، وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں. سوچنا ہوگا. کم عاقل آیت مذاہب وجاہل جاہل تراہ مرزوقا. کتنے آپ دیکھیں گے باوجود عقل کے ٹھوکر کھا رہے ہیں، رزقوں کو نہیں مل رہی. وجاہل جاہل تراہ مرزوقا. کتنے جاہل ان پڑھ ہے جو انگوٹھا لگانا بھی نہیں جانتے. میں خود کراچی میں جانتا ہوں اس قسم کے بلوچوں کو، میں جو کہ کراچی میں 30-40 سال رہ چکا ہوں. میں اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو انگوٹھے لگانا بھی نہیں جانتے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ میری گاڑیاں کتنی ہیں، میری ملکیتیں کتنی ہیں، میری پراپرٹی، میری جائیداد کتنی ہے. کم عاقل آیت مذاہب وجاہل جاہل تراہ مرزوقا. اور کتنے جاہل ہے کہ آپ دیکھیں گے رزق ہے. حاضر الذی ترک الاوہام حائرۃ وسع. عقل کو، انسانی عقل کو پنچر کر دیا ہے، ناکام کر دیا ہے. عقل یہاں کام نہیں کر رہی. تعلیم یافتہ ٹھوکر کھا رہا ہے، سمجھدار ٹھوکر کھا رہا ہے. اور اللہ کو ان پڑھ جو ہے نا وہ اس کے پاس رزق وافر مقدار میں موجود ہے. میں چاہتا ہوں میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں بیمار ہوتا ہوں. ساتھیوں سے گزارش ہے یہ بھی سوچیں. میں چاہتا ہوں بیمار نہ ہو جاؤں، کون ہے مجھے بیمار کرنے والا؟ میں چاہتا ہوں خوش ہو جاؤں، کون ہے مجھے پریشانی میں مبتلا کرنے والا؟ میں چاہتا ہوں بڈھا نہ ہو جاؤں، کون ہے جو مجھے بوڑھا بنانے والا؟ میں چاہتا ہوں اس دنیا سے نہ جاؤں، کون ہے جو مجھے اس دنیا سے نبی کو بھی اٹھا کر کے لے جاتا ہے. لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر یہ دنیا کی زندگی کسی کے ساتھ وفاداری کرتی تو 1.25 لاکھ انبیاء زندہ ہوتے، محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں موجود ہوتا. آخر میں دیکھوں کہ میری مرضی کے مطابق سردی بھی نہیں، گرمی بھی میں چاہتا ہوں گرمی نہ آ جائے گرمی. میری مرضی ہے کہ خوشی لیکن میں پریشان. میری مرضی ہے تندرستی لیکن میں بیمار. میری مرضی ہے جوانی لیکن میں بوڑھا. میری مرضی ہے اس دنیا میں رہنا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں دنیا میں رہتا نہیں. میری مرضی ہے کہ رزق آ جائے لیکن پھر بھی نہیں. میری مرضی اپنے ملک کے اندر سب کچھ مجھے پیسے مل جائے، نہیں، میں ٹھوکر کھا رہا ہوں. میری طاقت کی حیثیت تو یہ ہے میں اتنا طاقتور ہوں، میری طاقت خاک میری طاقت ہے. پیشاب اگر آ جائے تو 2 گھنٹے میں روک نہیں سکتا. پاخانہ آ جائے اس کو روک نہیں سکتا. بیماری کو روک نہیں سکتا. چوہا اگر آ جائے تو ہم سب کے سب یہاں سے بھاگ جائیں مسجد کو چھوڑ کر. اگر ایک سانپ آ جائے تو ہم سب کے سب اسے بھاگ جائیں. جب میں چوہے سے ڈرتا ہوں، کتے سے ڈرتا ہوں، سانپ سے ڈرتا ہوں، اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں اللہ سے ڈرا کرو. مجھے کیا ہو گیا کہ ہم انسان جو ہے نا ان چیزوں سے بھی ڈرتے. میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں. نہ بیماری، نہ گرمی، نہ غمی، نہ خوشی، نہ رزق. ایک اللہ ہے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو، قرآن میں بار بار آتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے مسائل اللہ کی طرف جاتے ہیں. ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. غم کے خزانے ہمارے پاس، کسی کو غم میں مبتلا کرے. خوشیوں کے خزانے ہمارے پاس، کسی کو خوشیوں میں مبتلا کریں. اولاد کے خزانے میرے پاس، درجنوں کسی کو اولاد. ہندوؤں کے درجنوں کی اولاد ہے لیکن نبی کی 100 سال عمر ہے. نبی اٹھ کر کے رات کو محراب میں رو رہا ہے اللہ میرے پاس تو جائیداد نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، لیکن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. یا اللہ میں اللہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کم از کم میرے علم نبوت کو دعوت توحید کو لا الہ الا اللہ کو دنیا تک پہنچانے والا اے اللہ مجھے کوئی بیٹا تو دے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ یا اللہ. یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وإنی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میری بیوی کا اولاد کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا.
لا الہ الا اللہ کی دعوت کون دے گا؟ توحید کی دعوت کون دے گا؟ آپ کی طرف کون بلائے گا؟ آپ کا خوف لوگوں کے دلوں میں کون بٹھائے گا؟ آپ کی خشیت لوگوں کے دل میں کون بٹھائے گا؟ حلال و حرام کون بتائے گا؟ آپ کی معرفت کون کرائے گا؟ مسائل آپ کی مرضی کی باتیں اور آپ کی یہ کہ غیر مرضی کی باتیں کون بتائے گا؟ یا اللہ کچھ تو مہربانی کر لے، 100 سال میری عمر ہو گئی ہے، مجھے اولاد دے دے۔ ہندوؤں کے درجنوں کی اولاد لگی رہتی ہے، بے وقوفوں کے درجنوں کی اولاد۔ 100 سال میں میرے رب نے جب نہیں دیا تو نہیں دیا، اور جب دینے پر آگے 100 سال کے بعد، چاہے وہ پٹھان ہو یا بلوچ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے بتایا جب نہ دو تو جوان کو بھی نہیں دیتا، اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، اور جب دینے پر آگے تو 100 سال کے بعد نبی کو اولاد دے۔ یہ اللہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ان آنکھوں سے آپ آسمانوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھ طاقتور ہے لیکن ہاتھ سے آپ دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ زیادہ طاقتور، اس سے دیکھو، اس سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھ کمزور ہے اس سے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آنکھوں کو اٹھایا تو آسمان میں چاند بھی نظر آ گیا، تارے بھی نظر آ گیا، آسمانوں تک آپ کو نگاہ، لیکن آنکھوں کو ادھر نظر کچھ بھی نہیں آتا، یہ بھی نظر نہیں آتا، یہ بھی نظر نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ بدھی بھی نظر نہیں آتی، یہ پشت والا حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کوئی ذات جو آنکھوں کو آسمانوں تک تو پہنچ جاتا ہے لیکن یہ حصہ بھی نظر نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ جب سمجھانے پر آتا ہے تو اس لیے اس طریقے پر سمجھا دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی آواز جو لگتی ہے نا دنیا میں، کوئی معبود نہیں، ایک اللہ، اس کی عبادت آپ کو کرنی۔ ویسے طریقہ یہی ہوتا ہے، کتے کو روٹی پھینکو تو آپ کے لیے وہ بھونکے گا، جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گن گاتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کا گن گاتا ہے، اسی کی بات کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں جب میرے کھاتے ہو تو پھر میرے گن گاؤ، جب میرے کھاتے ہو تو میری بات مان لو۔ 24 گھنٹے کے اندر کماؤ، دوڑ لگاؤ، رزق کماؤ تمہارا، لیکن فجر میں 10 منٹ اللہ کو تو چندہ دے دو، ظہر میں 10 منٹ تو اللہ کو دے دو، 5-6 منٹ عصر میں دے دو، 7-8 منٹ مغرب میں دے دو، عشاء میں 15 منٹ اللہ کو دے دو۔ اس میں کون سا ہمارا نقصان ہو گیا؟ کماؤ، اپنے لیے کماؤ۔ اچھا پھر ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نفل پڑھی، اتنا وتر پڑھا، اتنے فرض پڑھا، اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا۔ ہمیں تو اپنا سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے احسانات کتنے ہیں؟ اللہ کے احسانات کتنے مجھ پر؟ میرا ہاتھ یہ جو حرکت کر رہا ہے نا، یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ اللہ کی اجازت سے، یہ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے ارادے سے۔ جب وہ چاہے تو میری بینائی کو سلب کر لے، چاہے تو مجھے بے عقل بنا دے، میرے عقل کو سلب کر دے، چاہے تو میرے ہاتھوں کو شل کر دے۔ تندرستی میں جب انسان تندرست ہو، جب انسان ٹھیک ٹھاک ہو، اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے مشہور ہے بھیڑیا، تو آپ جانتے ہوں گے، بھیڑیا بھی جب اس کے دانت گر جاتے، بوڑھا ہو جاتا، تو کہتے ہیں میں کسی بکری پر ابھی ظلم نہیں کروں گا۔ بھیڑیا بھی کہتا ہے کہ جب اس کے دانت گر جاتے نا، وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا ظالم رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں ظلم نہیں کروں گا، کسی بکری پر ظلم۔ تو ظلم کیا کرے گا؟ تیرے دانت گر گئے۔ اب جب کہ آدمی بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد گھر میں اس کو نوجوان چھوڑتے بھی نہیں ہے، بچے چھوڑتے نہیں ہے، بیوی چھوڑتی نہیں ہے۔ اب وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے اللہ کا بھلا کرے، وہ مسجد میں جاتا ہے جی، اب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گھر کا نہیں رہا، بیوی کے نہیں رہا، بچوں کا نہیں رہا، تو اب جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کے، اس ضعیف العمری کی عبادت یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اصل ترتیب یہی ہے۔ انبیاء جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، کون اپنے رب کو جوانی میں کھینچانے کا ہاتھ کھڑا کرو؟ کون اپنے رب کو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ جوانی میں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی چلو 60 سال تک خوب کماؤں، 70 سال تک خوب کماؤں، عیاشی کروں، 70 سال کے بعد توبہ کروں گا، اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔
تجھے کیا پتہ ہے، مجھے کیا پتہ ہے، تجھے کیا پتہ ہے، مجھے کیا پتہ ہے کہ 70 سال ہمیں مل جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ما من رجل یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ حضرت فرماتے ہیں ہر رات کو اپنی وصیت لکھ کر کے لوگوں کو دے دو کہ بیٹا اپنے بیٹے کو بلاؤ، بھائی کو بلاؤ، بھائی کوئی پتہ نہیں ہے میں مر جاؤں، مجھ پر کسی کا اتنا قرض ہے، فلاں کا اتنا قرض ہے، ان قرضوں کو ادا کر لینا، میرا فلاں کے پاس اتنی امانت ہے اس کو لے لینا۔ فرمایا زندگی کو کوئی پتہ نہیں، رات کو بہت سے لوگ سوئے ہیں رات کو اور صبح 8 بج گئے 9 بج گئے اٹھ نہیں رہے، دروازہ کھٹکھٹائے لوگوں نے اٹھ نہیں رہا، 11 بج گئے اٹھ نہیں رہا، دروازہ کھول نہیں رہا، دروازے کو اندر سے کنڈا لگایا اور دروازے کو لوگوں نے توڑ کر کے جب جا کر کے دیکھا کہ جی مرا ہوا جوان میں نے اللہ جانتا ہے کہ خود دیکھا، شادی بارات یہاں لے کر کے چلے گئے، شادی لے کر کے یہاں سے جیسے گاڑیوں میں جا رہے ہیں، ڈمبک جیسے جا رہے خوشی کرتے ہیں، بس یہ ہوگا کسی کھڈے میں گاڑی گر گئی، وہ جو دولہا اور دلہن وہ مر گئے، اب وہ ہنسنے والے ناچنے والے لوگ 5 منٹ کے بعد رونا شروع ہو گیا، ماتم شروع ہو گیا، یہ ہم نے خود دیکھا۔ وہ اللہ ہے ہوا اضحک و ابکا، وہ 5 منٹ میں ہنساتا بھی ہے، وہ 5 منٹ میں رولاتا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں، آپ اس کی عبادت کریں گے، جو آپ کو کھلا رہا ہے عبادت اسی کی ہوگی، جو آپ کے صحت اور تندرستی کا مالک ہے عبادت اسی کی ہوگی، حکم اس کا ہوگا، آرڈر اسی کا ہوگا، جو آپ کو رزق دے رہا ہے حکم اسی کا ہوگا، جو آپ کے تندرستی کا مالک ہے حکم اسی کا ہوگا، جو آسمان و زمین کے نظام کو چلا رہا ہے حکم اسی کا ہوگا۔ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے انعامات کو بھی شمار کرو۔ جب سورج کی روشنی کو ختم کر دے تو کیسے گاڑی چلاؤ گے، کیسے چلو گے؟ چاند کی روشنی کو ختم کر دے، رات ہی رات کر دے ہمیشہ، کیا کمائی کرو گے؟ دن ہی دن ہمیشہ کر دے تو کب سو گے؟ کیا تمہارا مسئلہ ہوگا؟ بیمار تمہیں رکھے۔ پھر گزارش یہ ہے، ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اپنی خوشی میں، اپنی جوانی میں، اپنی تندرستی میں اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف، ورنہ اللہ کو بلانے کا طریقہ آتا ہے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ کافر جب لانچوں میں اور کشتیوں میں جب دریا میں جاتے ہیں، دریا کی موجیں جب ان کو اٹھاتی ہیں، تو اس وقت کافر بھی اپنے بت کو، معبود کو، پتھروں کو نہیں بلاتا، اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ بھی اللہ کو یاد رکھتے۔ ایک اسٹیج پر پہنچ کر کے دنیا کے بڑے بڑے بدماش، آپ کو میں بتا دوں، اللہ جانتا ہے، چونکہ میں ملا ہوں، ہم لوگ مولوی لوگ، ہمارا ہر ایک سے واسطہ ہوتا ہے، ملا آدمی، ہمارا تعلق غریب سے بھی ہے، امیر سے بھی ہے، پٹھان سے بھی ہے، بلوچ سے بھی ہے، ہمارا تعلق لوگوں سے ہے۔ آپ یقین کریں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اللہ کا بھلا کرے، ایسے لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میرے رب کا اشارہ ہو گیا، جوان بدماش، سر ایسے ہو گیا، ہاتھ ایسے ہو گئے، زبان کتے کی طرح سے نکلی۔ جب پہلے کبھی اللہ نہیں کرتا، لیکن اب جب کی زبان اس کی نکلی، اللہ 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 اللہ، خدا کی قسم یہ ہم نے دیکھا۔ اذا مس الانسان، سورہ یونس ہے اور دوسرا رکوع ہے، اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، انسان کو جب مصیبت بیماری آ جاتی ہے تو دعانا لجنبه، پہلو پر پڑا ہوا تب بھی کہتے ہیں اللہ، او قائدا بیٹھا ہوا تب بھی کہتا ہے اللہ، او قائما اس کو کھڑا کر دو تب بھی کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب بیماری کو، مصیبت کو اس سے ٹال دیتا ہے تو مر کأن لم یدنا، پھر واپس بدماشی شروع کرتا ہے، گویا کہ کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اللہ، وہ تیری جوانی کو، تیری طاقت کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، یہاں پردیس میں آپ بھی آئے ہوئے، پردیس کے اندر آئے ہیں، اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور پردیس کے اندر آئے ہیں، یہاں اللہ پاک نے آپ کو موقع بھی دیا ہے، کبھی کبھی 10 دن میں، 15 دن میں، ہفتے میں جا کر کے اس
کالے والے غلاف کو بھی تو دیکھ لو. جب اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا، جب مدینہ آپ کو مجبور کیا گیا ہجرت پر، فرمایا ما احبک و اطیبک الیہ ما احبک و اطیبک الیہ، تو کتنا پاکیزہ مجھے محبوب ہے، اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن میری قوم مجھے مجبور کر رہی، میری قوم مجھے مجبور کر رہی. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے 15 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں کم از کم ایک عمرت کیا کرو، جا کر کے اس کی زیارت بھی کرو، جا کر کے اس کی زیارت بھی کرو. اور آپ سے عرض کر دیا کہ اپنے مقام کو، اپنی طاقت کو سمجھو، اپنے پاور کو سمجھو کہ میرا کیا پاور ہے اللہ کے مقابلے میں، اس کو سمجھو. اس لیے کوئی بھی نہیں، لا الہ الا اللہ. یہ تبلیغ والے حضرات جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کھاتے ہو اسی کا گاؤ، جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاؤ. اور صرف ہمیں یہ آتا کہ اتنی نماز پڑھی، اتنا مال خرچ کیا، اتنی نماز پڑھی، اتنا مال خرچ کیا. یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ہاتھ حرکت کر رہا کس کی اجازت سے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں دیکھ رہی وہ کس کی قدرت سے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ دماغ ہے میرا وہ کس کی اجازت سے کام کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ چلتا ہوں کس کی مرضی کے مطابق میں چلتا ہوں، کس کے حکم سے میں چلتا ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں کما رہا ہوں وہ کن ہاتھوں سے کما رہا ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کس کے آسمان کے چھت کے نیچے میں رہ رہا ہوں. یہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کس زمین کے اوپر میں زندگی گزار رہا ہوں. میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں کھانا بھی میرے اس حلق سے جاتا ہے، پانی بھی اسی حلق سے جاتا ہے، اور روٹی وہ کسی اور راستے سے نکلتا ہے، پانی دوسرے راستے سے. یہ میری طاقت ہے. مجھے تو سوچنا ہوگا نا، جاتے تو دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ سے. اس لیے مرغی کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، مرغی چھوٹا سا انڈا دیتی ہے، پھر کٹوس پورے خیبر کو اس نے فتح کر لیا. ایسا ایسا کٹوس پورا خیبر فتح ہو گیا. باقی یہ نہیں کہ بھائی مالک آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کو دانہ ڈال رہا ہے، آپ کو بلیوں سے بچا رہا ہے، کتوں سے آپ کو بچا رہا ہے، اس کو نہیں. ہم نے تھوڑی سی نماز پڑھی، بس ہو گیا جی، میرا کام ہو گیا. اس لیے گزارش یہ ہوگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہ کوئی بھی نہیں ہے. اپنی طاقت کو سمجھو. جس کا کھا رہے اسی کا گن گانا ہوگا، جس کا کھا رہے اسی کا گن گانا ہوگا، اور اسی کے پاس آنا ہوگا، اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا. یہ ہے تبلیغ پہلا نمبر، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود وہ ہے، عابد آپ ہے. محمد بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 1.25 لاکھ انبیاء اس کے سامنے. آپ نے دیکھا یہ جو تکبیر تحریمہ، آپ لوگ تو بلاد عرب میں رہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرمت کل شیء علی نفسی، دنیا کی ہر چیز میں نے اپنے یہ ہاتھ جب اٹھاتے، اے اللہ اب میں دنیا کا کام نہیں کروں گا نماز میں. اور پھر یہ حال ہے، امیر غریب فقیر مسکین عرب عجم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. آپ کو کھجلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ حال ہے. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے کہ کلمہ طیبہ یہ ایک اس بات کی دعوت ہے کہ طاقتیں سب کچھ اللہ کے پاس ہے. پاور کا مالک اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، اور طاقت کا مالک اور قدرتوں کا مالک وہی ہے. مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. آپ عاجز ہیں، آپ بندے ہیں، آپ کو اسی کے مرضی کے مطابق، آپ کو اسی کے مرضی کے مطابق عبادت کرنی ہے. اور عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز. نماز کا ساتھ اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں. یہاں تمہیں نہیں کہتا، رواج یہاں یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ جی فرض پڑھ لیا سنتیں چھوڑ دی. اس طرح نہ کریں. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نفلوں کو چھوڑتا ہے تو چند دنوں کے بعد سنتیں بھی چھوڑ دیں گے. جو سنتیں چھوڑیں گے چند دنوں کے بعد واجب بھی چھوڑیں گے، اور واجب کو چھوڑیں گے تو چند دنوں کے بعد فرض کو بھی چھوڑیں گے. اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں. ساتھی نوافل کا بھی اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کریں. حضرت اقدس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو اور کارندوں کو لکھتا تھا، فرمایا کہ ان من اہم امورکم الصلاۃ، نماز تمہارے سب سے تمام امور میں سب سے اہم ہے. فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا فقط اقام الدین ہے، ومن زیاها،
جو نماز کو ضائع کرتا ہے فہو لما سواہ عزو، جو نماز نہیں پڑھتا خدا کا باغی بنا تو وہ انسانوں کے ساتھ بھی سچا کبھی نہیں ہوگا. جب اللہ کا باغی ہے، جب اللہ کا باغی ہے تو پھر وہ کیسے لوگوں کے ساتھ. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، نماز سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. نماز سے آپ کو چین حاصل ہو جائے گا. یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال جماعت کھڑی کر دو، میں محمد بے چین ہوں، ارحنا بہا، راحت ہمیں پہنچاؤ. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، میرا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے نماز سے. اور ہمارے یہاں جب نماز میں ہم لوگ گڑے ہو جاتے تو سینہ بھی جل جاتا ہے، دماغ بھی جل جاتا ہے. خدا مولوی کو خوار کرے، جلدی کرے، اتنے لمبی قرات کیوں کرتا ہے. آدمی اپنا علاج خود کرے. یہ دیکھیں، یہ مہدی سے آپ کو سنا رہا ہوں. یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، یہ مروحہ ہے، مروحہ راحت سے، یہ مروحہ پنکھا ہے، سمجھے. ارحنا بہا، ہمیں راحت پہنچا دے نماز سے. اذا حزبہ امر، جب بھی آپ پریشان ہو جاتا تو فرماتے کہ فزع الی الصلاۃ، فوراً نماز سے اس مسئلے کو حل کرتے. میرے اور آپ کے مسائل دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی نماز کا ساتھ اہتمام کرے. اور اگر لمبی لمبی نفلیں نہیں کر سکتے تو کم از کم فرائض کا اہتمام کرے، کم از کم فرائض کا اہتمام کرے. یہ نماز ہے میرے بھائی. اور جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرے گا، اور وہ روزے کا بھی اہتمام کرے گا، وہ حج کا بھی خود بخود. جو نماز کو نہیں کرے گا نہیں. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، نماز اور اللہ کو بھلا کرے زکوٰۃ، ان کے ایک ساتھ اللہ نے ہمیشہ ذکر کر دیے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقوں کے ان غریبوں کا بھی دیکھ لو. جیسے کبھی یہ کرم نے جیسے اعلان کر دیا، مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بلاد عرب کے اندر بھی وہ، اس لیے ساتھی اللہ نے آپ کو جب گنجائش دی ہے زکوٰۃ کو کبھی روکے نہیں. جیسے نماز فریضہ من الفرائض ہے، نماز فریضہ ہے، زکوٰۃ کا اسی طرح اہتمام کریں، ضرور اہتمام کریں. اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤں، شربت آپ بنائیں نا، شربت بنائیں، لیمو ڈالے اس میں، پانی ڈالے اس کے اندر، خوب شربت تیار، پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے تو کیسے ہوگا؟ آخر میں وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ شربت تباہ کے دو. یہ میں اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی، وہ ٹھوکر کھائیں گے. اگر ایک زکوٰۃ 40واں حصہ زکوٰۃ جب میں نے روکا اور اللہ نے ہیپاٹائٹس میں مبتلا کر دیا، ہیپاٹائٹس سی میں، بی میں اور کینسر میں مبتلا کر دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا، وہ زکوٰۃ جتنا میں نے اللہ کا حکم روکا تھا اس سے بڑھ کر میرا خرچہ ہو رہا. یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا. اس وجہ سے نماز کا جب اہتمام کریں گے تو زکوٰۃ کریں گے، روزے کا، ان چیزوں کا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا ان من اہم امورکم الصلاۃ، نماز. اور وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ساتھی اس کو بادل ناخواستہ نہ سمجھے، بادل ناخواستہ نہ سمجھے، نماز کا اہتمام کرے، باقی چیزوں کا اہتمام خود ہو. اور پھر تیسری چیز آپ سے عرض کروں، نماز کا اہتمام کرے، تبلیغ والے بتاتے ہیں اخلاص نیت خالص ہونی چاہیے. عبادت تھوڑی ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو انشاءاللہ اس عبادت کا اثر ظاہر ہوگا. اور اگر عبادت زیادہ ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں. اخلاص آپ سے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اخلاص کا فرق ہے. ہم ایک ہی نماز میں تکبیر تحریمہ سے اول سے لے کر آخر تک ایک ہی نماز میں کھڑا، لیکن آپ کا خشوع، آپ کا خضوع، آپ کی توجہ، آپ کی نیت، آپ کے دل کا طلب زیادہ ہے. میں اسی نماز میں کھڑا ہوں، فرشتے لکھ دیں گے، ثواب لکھ دیں گے، لیکن آپ کی نماز کا جو پاور ہوگا وہ میری نماز میں نہیں ہوگا. ہم یہ جو جہاں جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں اول سے لے کر کے تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک سب کے ثواب برابر نہیں. جس کی نماز میں پوری لگی ہوئی، جو خشوع خضوع کا اظہار کرتا ہے اور جو پورے اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کی نماز کا کیا کہنا. میں مثال آپ سے عرض کروں، ہم میں سے کسی نے 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کر دی. آپ 20 سال سے نماز پڑھ رہے اور 80 سال میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 60 سال آپ نماز پڑھتے. نبی پاک نے 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا، 20 سال سے نبی نے نماز پڑھی. آپ کی نماز زیادہ ہے یا نبی کی؟ بظاہر آپ کی نماز زیادہ ہے،
لیکن پوری کائنات کی نمازوں کو جمع کرو، خدا کی قسم محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ نبی کی نماز میں جو اخلاص نبی کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارا نہیں۔ جو نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا اکرام تو آپ کریں گے۔ اللہ کی یہ ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص آپ کا اخلاص تو ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب والا مسئلہ خطرہ ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے آدمی، لیکن یہ دیکھتا ہے دائیں بائیں میرے کون کھڑا ہے، آگے کون کھڑا ہے، پیچھے کون کھڑا ہے۔ خیال کر لینا۔ جنید بغدادی کا جب انتقال ہو گیا، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ نماز کام نہیں آ گئی، رات کو تہجد میں اٹھ کر جو 8 رکعت پڑھا کرتا تھا اس سے اللہ نے میری مغفرت کی۔ شاید مسجد میں مریدوں کے سامنے نماز پڑھتے پڑھاتے دل میں شاید ریا پیدا ہو گیا، اور حدیث میں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جو نماز پڑھتا ہے، دکھاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، اخلاص اس میں نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ شرک اکبر اگر نہیں ہے تو شرک اصغر ضرور ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چھوٹا سا بھی عمل ہو خالص اللہ کے لیے۔ اس لیے تبلیغ والے بتاتے ہیں غریب اخلاص نیت جعل الشیء خالصا للہ سبحانہ وتعالی۔ اگر میں آپ کو دال کھلاؤں لیکن دال کے اندر ریتی بھی تو جب آپ اس کو لقمہ کو منہ میں رکھیں گے کوڑ کٹک تو وہ دال وہ کیسی دال ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے دال بنائی ہے؟ تو میں کہتا ہوں دال بھی ہے اور ریت بھی ہے، دال بھی ہے ریت بھی ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں ریت نہیں چاہیے، صرف دال ہی دال۔ اس لیے گزارش ہے اخلاص ہی اخلاص، صرف عبادت اللہ کی ہو، اس میں کسی اور کو دکھلانا مقصود نہ ہو کسی اور کو۔ اور پھر یہ آپ سے عرض کروں، ہر ساتھی اپنا محاسبہ کرے۔ اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھے تو اور مسجد میں پڑھے تو سوال یہ ہے کہ مسجد والی نماز تو خشوع خضوع کے ساتھ ہے اور گھر والی شارٹ کٹ ہے، یہ کیوں؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے۔ اگر کبھی گھر میں نماز پڑھنا پڑتا تھا یہ ودو ادرے سلو آتا نا لس پورا ہو گیا ایسے جلدی میں۔ یہی آدمی ہے جو 5 منٹ کے اندر 10 رکعتیں اس نے لمٹا لی، اور مسجد کے اندر 4 رکعت کے اندر اس کو یہ کہ 8 منٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ اس کا محاسبہ کرنا ہوگا، اس میں سوچنا ہوگا کہ میں مسجد میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی تو اللہ کی نماز ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دونوں میں فرق کیوں آیا؟ فرق اس لیے آیا یہاں لوگ موجود ہیں، لوگوں کو دکھلاوا ہے، اور وہاں پھر سفر میں ہمارے ایک استاد تھے۔ سفر میں ایک دفعہ میں نے ایسے جلدی میں نماز پڑھی تو استاد نے مجھے بلا کر کے مجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ استاد نے مجھے بلا کر کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو لوگوں کا امام بنا ہوا ہے، اور ادھر مسجد میں جب مقتدیوں کے سامنے تم پیر بنے ہو اور مرشد بنے، ادھر تو تمہاری نماز اور ہے اور یہاں تمہاری نماز اور ہے، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو بتاؤ مسجد والی نماز اللہ کی ہے یا یہ اللہ کی؟ دونوں میں سے ایک کو تو تم نے کاٹ کر کے ذبح کر دیا۔ یہ ودو تیرے سلو ایسے جلدی پڑھو، اور وہاں نماز تمہاری ہوتی ہے۔ آج وہ استاد اس دنیا کے اندر نہیں رہا، چلے گئے، لیکن میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں ربا اس نے میرا دماغ درست کر دیا۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ بھائی اخلاص نیت جعل الشیء خالصا للہ۔ چھوٹی بھی عبادت ہو، ہمارے قبر بزرگ کہتے ہیں چھوٹی سی بھی عبادت ہو وہ خالص اللہ کے لیے۔ اور ایک گزارش اور بھی ہے، اگر عبادت کر کے آدمی کہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہو گیا، ولی اللہ ہو گیا، یہ عجب ہے، یہ ریا ہے، یہ عجب ہے اور ریا ہے۔ بعض تو صوفی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم لوگ تو کہے گزرے تھے، دین کے باغی تھے، اللہ کے باغی تھے، اب تو میں ولی اللہ بن گیا۔ وہ اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کو فرمایا کہ نہیں، 4 نمبر ہے اکرام مسلم، ہر مسلمان کا اکرام کرو۔ مسلمان بہت قیمتی چیز، ہر مسلمان کا اکرام کرو۔ نماز روزہ پڑھ کر کے بس تو ولی اللہ خود بن گیا، باقی یہ نہیں۔ خبردار کبھی نمازیں کسی ایک حرکت سے ساری زندگی کی نمازیں چلی جاتی، اور کبھی بے نماز آدمی لیکن اس کی کوئی ایک ادا اگر ٹھیک ہے وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے بخاری میں، حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرمایا بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت فرمایا کہ ایک آدمی نے
99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد جا کر کے کسی راہب سے مولوی صاحب سے پوچھا, عیسائی کے مولوی راہب سے پادری سے پوچھا میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگے چلو جب میری مغفرت نہیں ہوگی تو مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیے. کہا تو 100 تو پورا ہو جائے نا. مولوی صاحب اس طریقے پر یہ ہے کہ سوا مولوی صاحب کی گردن بھی اس نے اڑا دی. پھر اس کے بعد کسی اور مولوی کے پاس گیا, کہنے لگے میں نے 100 قتل کیے, میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ فرمایا جس کا مجرم ہو جرم تم نے اسی کا کیا ہے, معافی اسی سے مانگو, وہ خوش ہو جائے, اس کی رحمتیں جوش میں آ جائیں, کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ آپ کو بخش سکتا ہے. جرم آپ نے اسی کا کیا ہے, اسی سے جا کر کے معافی مانگو. لہذا فرماتے ہیں کہ وہ کیسے؟ فرمایا فلاں گاؤں میں جاؤ, اللہ والے رہ رہے, وہاں پر یہ ہے کہ اب توبہ کر لیا اس نے, فلاں گاؤں میں جاؤ, وہاں سے کوئی بزرگ ہے اللہ والے دیندار, ان سے تعلیم حاصل کرو, علم حاصل. کہنے لگے یہ جا رہا تھا راستے پہ اس کا انتقال ہو گیا. جہنم والے فرشتے آگے کہ یہ بہت بڑا قاتل ہے, اس کو چھوڑیں گے نہیں, اور جنت والے فرشتے انہوں نے کہا نہیں جنت میں لے جائیں گے. تو فرمایا کہ آپس میں فرشتوں کا ٹکر ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جہاں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا, احکام شریعہ کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا, اللہ کی معرفت کے لیے, وہ علاقہ قریب ہے یا یہ اس کا اپنا علاقہ؟ دیکھا گیا وہ زیادہ قریب ہے. تو فرمایا جب علم کے غرض سے, مجھے راضی کرنے کے غرض سے جا رہا تھا, میں نے اللہ نے اس کی مغفرت, سبحان اللہ, میں نے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اس لیے گزارش یہ ہے میں عرض کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, میرے نبی فرماتے من حمل علینا السلاح فلیس منا, جو مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اس لیے ہر اپنے بھائی کا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, عرب ہو یا عجم ہو, کالا ہو یا گورا ہو, اور جوان ہو یا بڈھا ہو, کسے باشد, ہر مسلمان کا اکرام کرنا ہو. میرے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے, جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے. جس نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کا نہ مال غصب کیا ہے, نہ کسی کو تھپڑ مارا ہے, نہ اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہا ہے. اس لیے اللہ اپنے حقوق کو اللہ معاف کرتا ہے, لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا. میرے نبی نے جن لوگوں نے لوگوں کے حقوق دبائے, نبی نے ان کی نماز نہیں پڑھی. ایک آدمی ہے, فرمایا کہ کیا حل ترک دین, اس پر علیہ دین, اس پر قرضہ ہے؟ کہا کہ ہاں. فرمایا حل ترک وفا لدینی, اتنا مال چھوڑا کہ اس کا قرضہ پورا ہو جائے؟ صحابہ نے کہا. تو فرمایا کہ چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. دوسرا جنازہ آ گیا, فرمایا کہ اس پر قرضہ ہے؟ کہا کہ ہاں. تو فرمانے لگے کہ قرضوں کے لیے مال اس نے چھوڑا ہے پیچھے؟ کہا نہیں چھوڑا ہے, سارا ایسے لوگوں کا. فرمایا میں محمد نماز نہیں پڑھتا, صلو علی صاحبکم, اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھو, میں نہیں پڑھتا. صحابی رسول اللہ میں قرضہ دیتا ہوں, اس کا قرض میں, تو آپ اللہ کے لیے اس کو محروم نہ کرو, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھو. اس لیے گزارش ہے کہ تبلیغ والے بتاتے ہیں کہ اکرام مسلم, اپنے بھائی کا اکرام آپ کو کرنا ہوگا, بھائی کا اکرام بھی کرنا ہوگا. اور ایک گزارش اور بھی ہے, چلتے پھرتے ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے تب بھی ذکر ہے, الحمدللہ کہہ رہے تب بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تب بھی ذکر ہے, یہ سب کچھ ہے. اس لیے 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. لا الہ الا اللہ ذکر ہے, سبحان اللہ ذکر ہے, قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے. اور جو ساتھی قرآن پڑھنا نہیں چاہتے وہ نماز میں پہلے آ کر کے 2 رکعت پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھ کر کے آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی, تحیۃ الوضو پڑھ لیا, اور پھر اس کے بعد قرآن ایسے دیکھو کہ میرے رب کی طرف سے یہ کیسا پیارا ہے. اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو, اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کرو, انشاءاللہ اس دیکھنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. جن ساتھیوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے نا, کبھی محبت میں, عقیدت میں اس کو دیکھ تو لو, اس کو دیکھ تو لو, ایسے دیکھ کر کے سن لو لوگوں سے تب بھی. اور 6 نمبر پر گزارش ہے, اللہ نے آپ کو نمازی بنایا, اللہ نے آپ کو ذاکر بنا دیا, اللہ نے آپ کو حلال و حرام کی معرفت دی, اللہ نے آپ کو اپنے طرف بلایا, اللہ نے آپ کو یہ ہے کہ اب نمازی بنا دی, اللہ نے اپنا خاص بندہ آپ کو بنا دیا. بڑی مبارک ہو, بہت مبارک ہو. لیکن صرف اپنے لیے نہیں سوچو, بلکہ ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ دعوت کا بھی اہتمام کریں, دعوت کا بھی اہتمام کرے, ساتھیوں کو دعوت دے دے ساتھیوں کو. ہاتھی دیکھا نا, خود موٹا ہے ہاتھی, لیکن وہ اپنے لیے موٹا ہے. خود نماز پڑھنا اور خود یہ کہ جنت میں جانا نہیں. سوچو امت کے لیے, باقی امت کو سوچو.
میں آپ کا نہیں کہتا، میں تو پہاڑی آدمی ہوں، پہاڑوں میں ہم رہ چکے، ہم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے دیکھا بعض بھیڑیے جو بڈھے ہوتے ہیں نا، بھیڑیے اس کے دانت گر جاتے ہیں، تو پہاڑوں میں غاروں میں جوان تکڑے قسم کے بھیڑیے آ کر کے یہاں، بھیڑیے تو آپ جانتے ہیں نا، پختوں کے سوائے شرمخ کہتے ہیں نا، وہ جو بھیڑیے ہیں، ہاں بکریاں جو کہتا ہے، عرب لوگ کہتے ہیں زیب۔ یہ بھیڑیا جب بڈھے ہو جاتے یا پاؤں سے لنگڑا ہو گیا تو وہ غاروں میں رہتے ہیں، وہ وہیں پر غاروں میں۔ دوسرے بھیڑیا آ کر کے پہاڑوں سے نیچے آ کر کے شکار کر کے کوئی بکری اٹھایا، اس کو چیر کر کے کھایا، اس کے کسی ٹانگ کو منہ میں لے لیا، لے جا کر کے اس کو کھلاتا ہے۔ بخدا ہم نے دیکھا، پرندوں کو دیکھا، اپنے کبوتری اپنے پوٹے کے اندر دانے چن چن کر کے، اس کے بعد پھر کبوتر اپنے بچے کے منہ میں ایک منہ دے کر کے یہاں سے نکال کر کے، اور کمال ہے ہمارا، ہم دوسرے کے منہ سے چھینتے، ہم دوسرے کے جیب سے ہاتھ ڈاکہ ڈال کر کے چھینتے۔ بھیڑیا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھیڑیوں کو کھلائے، پرندوں کو کھلائے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم لوگوں کا حال یہی کہ ہم تو اپنے بھائی سے بھی، اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائیوں کی بھی خیر بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچا دے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہاتھی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا درخت سے؟ درخت دھوپ پہ جلتا ہے، اوپر سے جلتا ہے، لیکن اس کے سائے میں لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، درخت کے سائے میں لوگ نیچے بیٹھتے ہیں۔ درخت سے محبت زیادہ ہے یا ہاتھی سے؟ درخت سے۔ بولو۔ درخت خود جلتا ہے، شدید گرمی میں جلتا ہے، لیکن نیچے میں لوگ بیٹھ کر کے سائے میں مزہ لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو فنا کر دو۔ آپ کو کلمہ آتا ہے، دوسروں کو سکھاؤ۔ آپ کو نماز آتی ہے، دوسروں کو سکھاؤ۔ آپ کے حلال و حرام، آپ کو جو احکام آپ کو معلوم ہے، اس کی تبلیغ۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث بھی آپ کو معلوم ہے، ایک خدا کا حکم بھی آپ کو، کس کو معلوم نہیں؟ مجھے معلوم ہے، نماز نہیں پڑھوں گا خدا کا باغی۔ نماز اگر مجھے آتی ہے، میرے دوسرے بھائی کو نہیں آتی، میں اس کو سکھاؤں۔ دوسرے کو کلمہ اس کا درست نہیں ہے، اس کو سکھاؤں۔ اس وجہ سے یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دے دیں گے، بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو، آپ یقین کریں ایک آدمی کو آپ نمازی بنائیں گے، دو کو نمازی بنائیں گے، جب وہ نماز پڑھیں گے ان کو تو مستقل ثواب ملے گا، لیکن آپ کو مستقل ثواب ملے گا، آپ کا اپنا ثواب بھی ملے گا، ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ جن کو دین پر آپ نے لگایا، حضرت علی کو فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی کو ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر۔ اس لیے گزارش ہے ساتھیوں سے، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، جہاں علماء کے دروس ہو جائیں، علماء سے مسائل بھی پوچھ لیں، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اور جماعتی جو ہمارے بہت سے ساتھی ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جڑ جائیں انشاءاللہ۔ اور پھر یہ یقین کر لیں اللہ کی قسم اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ تشکیل کا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، میں آپ سے اگر ساتھی ہے کہ جیسے ابھی اٹھ گیا تشکیل کر دے، ساتھی اپنے مصروفیات سے کچھ نکالیں، اپنے مصروفیات سے نکالیں اللہ کی رضا کے لیے، چاہے سیروزہ ہو، سیروزہ آپ نکالیں۔ محمد رشید ماشاء اللہ بات کی تفصیل سے 4 مہینے کے لیے فرمائیں محمد کتنی زندگی ہم محمد امین ہوں، کتنی زندگی ہماری یہاں گزری۔ ہاں بھائی لکھوا دینا۔ ہاں جی جی محمد صاحب، آپ کا کیا نام؟ جزاکم اللہ، محمد جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، اللہ برکت دے آپ حضرات۔ ہاں جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ اور بھائی سیروزہ کے تو ساتھی کو کچھ تو کر لیں، ہاں جی سیروزہ کے لیے تو تیار ہو جائے۔ محمد اکرم، محمد اکرم، اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ۔ 4 مہینے کے لیے چلا جائے۔ ہاں جی جزاکم اللہ، صحیح، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں جی جتنے ساتھ میں سب نیت کریں، شاد محمد صاحب پاکستان میں 4 مہینے ماشاء اللہ۔ شاد محمد جی، فاروق بھائی اللہ قبول فرمائے۔ ہاں جی بھائی نیت سب ساتھی کر لیں۔ آپ کیا 4 مہینے کے لیے آپ کا نام؟ اللہ محمد رفیق، اللہ محمد رفیق شاہ خالد جی، یہ تو سب کہنا سبحان
سعید بھائی جی مولانا صاحب فرماتے سے روزہ کی نقد جمع ہاں سیروزہ کے لیے ساتھی امجد بھائی سیروزہ ہاں جی 3 دن کی نقد جمع تو بھائی عبداللہ صاحب جی علی فرمان جی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے مولانا صاحب 3 دن کی ایک جماعت مولانا عبدالحق صاحب جی ہاں جی اور فرمائے بھائی نقد جماعتیں ہو جائے ایک جماعت ہو گئی بیت الیاس سے باقی ساتھی فرمائیں گے مولانا ماشاء اللہ تفصیل سے بات کی دنیا جو مقدر میں اللہ دے گا دین کی محنت کریں ہاں گے یہ ساتھی انعام دے 3 دن اب سجاد آپ کدھر رہتے ہیں ہاں جی اور بھائی 3 دن کے نقد تو فرمائے بھائی 2-3 جماعتیں نکل جائیں ماشاء اللہ بیانات تو مولانا کے بہت ہوتے ہیں جی آپ کیا سفتر حسین جی دس بن مالک میں جماعت پاک اللہ کو گوشت پڑھیے جی اور بیت بلال سے ایک جماعت ابھی کو اللہ قبول کرنا 3 سے روزہ کی جماعت ہے بعد یوسف سے انشاءاللہ جمعرات سے پوری جماعت بیت یوسف سے جمعرات سے انشاءاللہ جمعرات سے 4 جماعتیں 3 دن کی سب ساتھ انشاءاللہ جیسے مولانا فرمائے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین پاک پروردگار ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ہماری نمازوں کو روزوں کو ذکر و اذکار کو عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جو کچھ کہا گیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرامین یا اللہ فریقین کو کہنے والوں کو اور سننے والوں کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے اے اللہ ہماری مدد فرما دے نصرت فرما دے دستگیری فرما دے امت مسلمہ جہاں جہاں بھی پریشان ہے ان کی مدد فرما دے امت محمدیہ کی مدد فرما دے نصرت فرما دے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے موجودہ جو صورتحال تشویشناک ہے اللہ اس صورتحال میں امت کی دستگیری فرما دے اس صورتحال میں اس تشویشناک حالت میں امت کی دستگیری فرما دے امت کی رہنمائی فرما دے جو ساتھی محنت کر رہے جتنی دین کی محنت ہو رہی ہے اللہ ان محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے پیارے محمد اور 1.25 لاکھ انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے دین کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے اپنی مرضی کے مطابق ہمیں چلا دے اپنی معصیت سے بچا دے بغاوت سے بچا دے نافرمانی سے بچا دے جو ہم سے کمزوریاں کوتاہیاں جو قصور سرزد ہو چکے ہیں اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے دانستہ طور پر تیری نافرمانی کی وہ بھی معاف فرما دے نادانستہ طور پر نافرمانی کی وہ بھی معاف فرما دے کھل کر کے جو گناہ ہو چکے وہ بھی معاف فرما دے چھپا کر کے تیری نافرمانی کی وہ بھی معاف فرما دے یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا جو تیرے پیارے نبیوں نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے جن باتوں سے تیرے پیارے انبیاء نے اے اللہ معافی مانگی ہے اور پناہ مانگی ہے اللہ ان باتوں سے ہمیں بچا دے اور ان امور سے ہمیں بچا دے ہماری مدد فرما دے دستگیری فرما دے یا اللہ مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے بے نمازوں کو نمازی بنا دے بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے مرحومی کی مغفرت کاملہ فرما دے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے پوری امت جہاں جہاں بھی مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ہوں اے اللہ ان کی مدد فرما دے ان کی نصرت فرما دے یا اللہ اس مبارک مجلس کی وجہ سے میں تیرا ایک نالائق بندہ ہوں ان مبارک چہروں کی وجہ سے میری مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى برادر مکرم مولانا شمس الحق صاحب اور دیگروں کے ساتھی جتنے بھی یہاں جو کوشش فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ان کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے پوری امت کی حالت اظہار پر رحم فرما دے پوری امت سے راضی ہو جا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.